اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے،
پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل، اور نہ کوئی روشن نوشتہ یعنی تحریر، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔